بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور آپ کو اپنے اس چینل عرض مقدس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو ان کی ایک جلسوں کی پوری کمپین تھی، اس کا آج آخری جلسہ تھا جو کہ ملتان میں تھا، ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں تھا۔ تو آج میں نے اس جلسے کی فوٹیج دیکھی اور تصویریں وغیرہ دیکھی تو میرے ذہن میں بار بار ایک چیز آ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب 20 دن ایک ہی قسم کی تقریر کریں گے تو لوگ اکتا جائیں گے۔ تب میں نے ایک بات کہی تھی، شاید کہیں پوسٹ کی تھی یا نہیں، لیکن کسی دوست کے ساتھ بحث ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات کی تھی کہ جو کپتان پچھلے 26 سال سے ایک ہی تقریر کر رہا ہے اور اس کے چاہنے والے وہی ایک تقریر 26 سال سے سن رہے ہیں اور کپتان کی محبت کا اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی، تو وہ کپتان اگر 20 دن ایک تقریر کرے گا تو وہ کون سی ہم پہ باری ہوگی۔ اور کپتان کے ٹائیگرز نے، کپتان کے جیلوں نے، سپورٹرز نے یہ ثابت کر دیا کہ کپتان کی تقریر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ تو کہتے ہیں ایک طرح کے الفاظ، ایک ہی قسم کی تقریر۔ اگر ہمارا کپتان سٹیج پر آ کر صرف بیٹھ کر چلا جائے، ایک لفظ بھی نہ بولے، ہم نے پھر بھی کپتان کی ہر بات پہ لبیک کہنا ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کپتان جلسے میں آ کر سٹیج میں صرف بیٹھ کے چلا جائے، ایک لفظ بھی نہ بولے، تو ہم پھر بھی اس کپتان کی ہر بات پہ لبیک کہیں گے۔ اصل میں یہ بیچ میں لائٹ چلی گئی تھی، یہ وہ والی حکومت ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لائٹ پوری کر دیں گے، بلکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ اس حکومت، پچھلی حکومت کے جو پلانٹ تھے، پاور پلانٹ، وہ بند پڑے تھے، ہم نے آ کر وہ چلا دیے۔ اب جب وہ پاور پلانٹ بند تھے تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی، اب اس حکومت نے وہ پاور پلانٹ چلا دیے تو اس وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ باقی یہ کسی بھی بند چیز کو نہیں چلائیں گے، کیونکہ ان کی 4 دن کی حکومت ہے اور ہم اور کچھ بھگتنا نہیں چاہتے، ہم پہلے ہی بہت کچھ بھگت چکے ہیں۔ تو میری درخواست ہے ان کے لانے والوں کے لیے کہ برائے مہربانی اگلی دفعہ آپ کو اگر ان کے ساتھ کوئی زیادہ محبت جاگے تو آپ اپنی طرف سے ان کے ساتھ کوئی پیار محبت کی باتیں کر لیجیے گا، پاکستان ان کے ہاتھ میں نہ دیجیے گا بالکل بھی۔ پہلے لائٹ جاتی ہوتی تھی کچھ دن میں 3-4 بار، اب جاتی ہے ہر گھنٹے کے بعد، اور اس میں بھی ان کا جب جی چاہے گھنٹے کے بیچ میں ہی ویسے ہی مزاحن 2-3 بار فضول میں لے جاتے ہیں، ٹی بریک وغیرہ کر لیتے ہیں بیچ میں۔ تو بجلی کے بہت حالات خراب ہیں اور آئندہ اور زیادہ ہونے والے ہیں، یہ پہلے سے میں آپ سب کو بتا دوں کہ آئندہ حالات بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں، تو آپ پہلے سے تیار رہیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ انہی چیزوں کا، انہی گالیوں کا حساب ہے جو ہم نے بلا تحقیق عمران خان صاحب کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلا کر اپنے نامہ اعمال میں جمع کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اب بھگتیں گے، کیونکہ جب کسی چیز پہ کوئی عذاب آتا ہے، کچھ آتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہوتی تفریق کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، جب آتا ہے تو پھر سب رگڑے جاتے ہیں۔ اب ہم بھی جو اس حکومت کے ناقد تھے، بلکہ ہمارا نعرہ تھا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو اس کے باوجود اب ہم نے بھی یہ مہنگائی برداشت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ جلدی یہ مشکل ٹائم ختم ہو جائے اور اچھا وقت آ جائے۔ تو باقی عمران خان صاحب کے جلسے کی بات کر رہا تھا کہ آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ تقریروں سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے کردار سے، اور جب کردار آپ کا صحیح ہو تو آپ کا ہر لفظ آپ کی تقریر بن جاتا ہے، آپ کا اقوال زریں بن جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس ماشاءاللہ کردار بہت اچھا ہے، اور ان کے پاس اور بھی بہت ساری کوالٹیز ہیں جو ان کو نہیں پتہ تھیں۔ انہوں نے صرف اور صرف پرانے سیاستدانوں کی طرح عمران خان صاحب کو اپنی پرانی گندی حرکتوں کے حساب سے ان کو صرف بدنام کیا، لیکن اب وقت بدل رہا ہے اور لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کس طرح گندی پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی تھی۔ ابھی تو انہوں نے ویڈیوز جاری کرنی تھی، لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ الٹا ہمارے گلے پڑ جائیں گی، اس وجہ سے ان کو تھوڑی حیا آ گئی۔ ان کی حیا بھی صرف اپنی مجبوری کے تحت ہوتی، نہیں تو ایسے اتنی آسانی سے آنے والی نہیں ہے۔ تو باقی خان صاحب کے جلسے میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ لوگ تھے، اور آج ملتان کے جلسے میں واقعی ہی کراؤڈ بہت زیادہ تھا، اور وہ اتنا زیادہ کراؤڈ دیکھ کر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہاکی میں اور کرکٹ میں، فٹ بال میں تقریباً 22 لوگ افیشلز اور اس کے علاوہ افیشلز وغیرہ ہیں، اور اتنے ان کے بڑے بڑے کوچز ہوتے ہیں، ان سب کو ملا کر ایک گراؤنڈ فل طریقے سے نہیں بھر پاتے۔ انڈیا واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ سٹینڈز بھرے جاتے ہیں، لیکن پاکستان اور باقی ملکوں میں بہت کم مواقع ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا میچ ہو تو شاید یہ جو ہمارے سٹینڈز ہیں
وہ بھر جائیں، ادروائز بھرتے نہیں ہیں۔ تو آج میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں 22 کھلاڑی اور ان کے آفیشلز مل کے ایک گراؤنڈ نہیں بھر سکتے، بلکہ ان کے صرف سٹینڈز نہیں بھر سکتے، آج ایک اکیلا کھلاڑی پورے ملتان سٹیڈیم کو کونے سے لے کر دوسرے کونے تک فل بھر چکا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اکیلا کھلاڑی پورا سٹیڈیم بھر چکا ہے، اور یہاں کوئی کھیل نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک کھیلے گئے کھیل کو لوگوں کو بتانے کے لیے سب اکٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے ملک کے ساتھ بہت بدترین کھیل کھیلا گیا ہے۔ اور اس کی بھی سب سے بڑی اور دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ اس کھیل کو نقطہ انجام تک پہنچانے میں ہمارے اپنے لوگوں کا ہاتھ تھا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ ہم لوگوں نے جن پہ بھروسہ کیا تھا وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ نظریہ کس چیز کو کہتے ہیں، کہ عمران خان صاحب کا یہ نظریہ اور یہ جو ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، سازش سے کافی سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مداخلت کہتے ہیں، تو یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف مداخلت ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ملا کے عمران خان صاحب کے لیے یہ لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ یہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اس بات پہ اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم کوئی غلام نہیں، اور ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، اور ہم امپورٹڈ حکومت نہیں مانتے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو یہ لوگوں نے تانے دیے تھے کہ ایک جیسی تقریروں سے لوگ اکتا جائیں گے، وہ لوگ اکتائے نہیں، وہ لوگ عمران خان صاحب سے بھی نہیں اکتائے اور ان کی باتوں سے بھی نہیں اکتائے، اور اب یہی لوگ عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت دلوائیں گے۔ اور ایک اور بات مجھے ایسے رہا ہے کہ شاید الیکشن کے بغیر ہی دوبارہ سے سیٹ اپ جوڑنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ چاہیں گے کہ اتنی جلدی الیکشن نہ ہو، کیونکہ ابھی اگر الیکشن ہوئے تو یہ چہیتی نون لیگ وہ ہار جائے گی۔ تو ان کو کسی صورت یہ وارہ نہیں کھاتا کہ نون لیگ ہارنا تو بہت دور کی بات ہے، کمزور پوزیشن پہ بھی ہو، کیونکہ دھمکی دینے کے لیے نون لیگ بہت کام آتی ہے۔ اگر نون لیگ اس پوزیشن میں چلی گئی کہ اس کا سارا ڈنگ نکل گیا، اس کے دانت نکل گیا، اس کا زہر نکل گیا، تو پھر اس پاکستان میں بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کون سی مصیبت کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ الیکشن کو کسی بھی صورت دور لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی، چاہے اس کے لیے واپس عمران خان کو ہی بغیر الیکشن کی حکومت دے دی جائے، اسمبلیاں پرانے والی بحال کر دی جائیں، یہ بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ سیدھی اور صاف یہ ہے کہ ابھی الیکشن میں گئے تو نون لیگ بری طرح پٹ جائے گی، اور یہ کسی بھی صورت نون لیگ کو پٹوانا نہیں چاہتے۔ تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، آگے آنے والا ہر دن بلکہ ہر جمعہ اہم ہوگا، اور جمعے کے دن اگر کوئی بھی فیصلہ ہوا تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس کی چیخیں نکلوانے کے لیے ہوگا۔ اور باقی انشاءاللہ تعالی امید اچھی رکھیں، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور انشاءاللہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے اور ترقی کرنی، اور واقعی میں اسلام کا نام روشن کرنا ہے۔ تو اپنے میں پیارے دوستوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور مجھے اپنی محبتوں کے قابل سمجھا، ان سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔